دو نمبر ہے دوسرا نمبر. اور اب پہلے صورت کیسا؟ پہلے نفی شرک فی البرکت کا ذکر، توحید بیان کرو. تو اب اس صورت میں تبلیغ پر تیزی ہے کہ آگے یہ مسئلہ پہنچاؤ، لوگوں کو سمجھا دو، سستی نہ کرو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون. دوسرا پہلے توحید کا بیان، تو اب رسالت کا بیان ہے. تو یہ دونوں صورت ملا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا بنے گا. تیسرا پہلے تخویف دنیاوی، تو اب اس کے لیے ایک مثال واقعہ ذکر کرتا ہے اصحاب الجنہ، باغ والوں، کہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتے ہو. صورت کا دعویٰ تبلیغ پر تیزی کہ آگے پہنچاؤ، یہ سستی نہ کرو. شروع میں صدق رسول پر شبہات کے جوابات کہ یہ مجنون نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کو تسلی 6 طریقوں سے سورت کے شروع میں یہ ہے. پھر فلا تطع المکذبین سے، جو سستی کرنے والے نبی کے مخالف ہے ان کے 10 برائیاں ذکر ہے. پھر انا بلوناہم سے تخویف دنیاوی کے لیے ایک مثال اصحاب جنہ کا واقعہ ذکر ہے. ایک رکوع تک یہ چلے گا. پھر رکوع سے ان للمتقین سے بشارت اور زواجر ساتھ ساتھ چلیں گے. آخر میں فذرنی ومن یکذب سے پھر تسلی 6 طریقوں پر جو سورت کے اول کے ساتھ ٹچ، یعنی سورت کے اول میں بھی رسالت، آخر میں بھی رسالت. اول میں بھی 6 طریقوں پر تسلی، آخر میں بھی. نون والقلم، نون مانا متشابہات میں سے ہے، اللہ کو پتہ ہے معنی. والقلم، قسم ہے قلم، اور جو قلم لکھتے ہیں، جو لکھتے ہیں اس کے قسم. قلم ایک معنی تو یہ کہ مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ قلم تمہارے پاس بھی ہے، اگر یہ مجنون ہے تو پھر تم اس جیسا لکھ دو جیسے انہوں نے کلام پیش کیا ہے، تو نہیں لکھ سکتے ہو، تو یہ کیسے مجنون ہے؟ پھر یہ میرا نبی ہے. یا قلم مانا اس سے ملائک کا قلم مراد ہے، یا لوح محفوظ کا قلم مراد ہے، یا تقدیر کا قلم، یا اس سے مراد قاضی لوگوں کا قلم، یا شعراء کا قلم، اس سے مراد جج لوگوں کے قلم مراد ہے، اور مصنفین کے قلم مراد ہے، منصفین کے قلم، 18 تک لوگ سب کے قلم مراد ہے. کیا معنی؟ ہر قلم جو لکھے گا میرے حبیب آپ کو مجنون نہیں لکھے گا، ان کو پاگل لکھے گا جنہوں نے آپ کی مخالفت کی. اور اب انگریز کے قلم بھی لکھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے جتنا کام کیا اتنا زمانے میں کسی نے نہیں کیا. تو تاریخ ایسا لکھے گا آپ کا. قلم کے قسم، اور جو کچھ قلم لکھتے ہیں. ما انت بن، یہ جواب قسم. قلم کے قسم کس بات پر؟ اس بات پر کہ نہیں ہے آپ بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کے سبب. رب کا نعمت کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی وجہ سے آپ مجنون نہیں. ابھی تک تو یہ لوگ آپ کو مجنون نہیں کہتے تھے، جب میرا قرآن آ گیا تو مجنون بنے. تو قرآن کی وجہ سے کوئی مجنون نہیں بنتا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. آپ تو ان عظیم الشان، وہ عظیم الشان حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کا اجر ختم نہیں ہوگا، اور واقعی نبی کا اجر ختم نہیں ہوگا. اس لیے ابھی ہم درس دیتے ہیں تو جتنا ثواب ہمیں ملے گا اتنا پیغمبر کو. اصل بنیاد تو وہ ہے. جو بھی جہاں بھی دین کا کام کرتا ہے تو اس میں پیغمبر کا اتنا حصہ ہے. جس نے پہلی بار دعوت دی تو اول المسلمین جو ہے اس کا تو سب میں زیادہ حصہ ہے، تو ہر عمل کا اجر اس کو ملتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ سب امتوں کے اعمال جمع ہو کے اس کے برابر تو پیغمبر کا ثواب ایک جگہ ہے، پھر اس کے اعمال اپنے جگہ ہے، تو اس کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ کو پتہ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً میرے حبیب آپ عظیم اخلاق پر فائز ہے، عظیم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہے. اخلاق عظیمانہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمانہ الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، کہ دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہو کے بس خالق کو لے لینا، یہ عظیم اخلاق ہے. دونوں جہانوں سے توجہ ہٹانا خالق کے طرف. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور ام المومنین سے سوال ہوا آپ کے اخلاق کا. فرمایا قرآن ہے نا، یعنی قرآن آپ کا مزاج بنا تھا.
قرآن پڑھنے سے سکون، قرآن کے ہر حکم آپ کا مزاج۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، عن قریب آپ دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کیا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کس پر دیوانگی ہے، جنون میں کون مبتلا ہے، یا باز عائد ہے ایکم المفتون، کون مجنون ہے تم میں سے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو بیراہ ہو جاتا ہے عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، راستہ قرآن، وہو اعلم، اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں۔ فلا تطع المکذبین، اب ان لوگوں کے حالات، ایک طرف نبی کے حالات، اب ان کے مخالفین، کہنا نہ مانیے، المکذبین جھٹلانے والوں کا جو رسالت کو جھٹلاتے ہیں، ودو چاہتے ہیں، لو تدہن کہ آپ نرم پڑ جائے، فیدہنون تو یہ بھی نرم رویہ اختیار کریں گے، ان کی چاہت ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف نہ کہیں، آپ ہمارے نظام کے خلاف نہ کہیں، تو اگر آپ اسلامی نظام کا نعرہ نہیں لگاؤ گے تو کافر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ جمہوریت کے خلاف نہ کہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر آپ اسلامی خلافت کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ کہ جمہوریت مغربی طرز زندگی ہے، اسلامی نہیں، تو پھر آپ کو جیل میں ڈال کے سزائیں دیں گے۔ ان کے چاہت ہے کہ آپ اپنا رویہ نرم کر دیں اور حق کے معاملے میں کچھ معاملات چھپا دیں، تو پھر یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ان کے چاہت ہے لو تدہن کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ ولا تطع کل حلاف مہین، تو ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آئے جو ہے حلاف، کہنا نہ مانیے، بہت قسم گو کا، مہین رذیل آدمی، ذلیل، تو ہر بات پر قسم، خدا کے قسم، اللہ گواہ ہے۔ اکثر ایسے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا نا، ان کا بیان سنے اکثر وہ ایسا ہی کرے گا کہ خدا کے قسم، اللہ گواہ ہے، اللہ کے قسم، بار بار قسمیں اٹھائے گا، تو دلیل نہیں، دلیل ہے قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ قسم تو آخری درجہ ہے جب کوئی دلیل نہیں۔ ولا تطع، باتیں نہ مانے ہر حلاف کا، اور یہ اکثر سیاسی لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ گواہ ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہے، ملک اللہ کے خیر خواہ بن جاؤ، ظالمو اپنا خیر خواہ بنو، اسلام کا خیر خواہ بنے تو اپنا خیر خواہ، مہین ہمارا خیر خواہی چھوڑ دو، ہمارا جان چھوڑ دو، خیر خواہی بات کی بات ہے۔ ولا تطع، تابعداری نہ کرو، کل حلاف، ہر قسم گو، مہین ذلیل آدمی کے، حماز مشاء بنمیم، حماز طعنے دینے والے، ہمزہ سے ہے طعنے دینے والے، مشاء بنمیم بہت زیادہ چلنے پھرنے والا، بنمیم چغلی کے ساتھ، یعنی چغلی زیادہ کرتا ہے، دو بندوں کو لڑاتا ہے آپس میں اور یہی سمجھتا ہے کہ دو کو لڑانے میں ہمارا خیر ہے۔ انگریز کا یہی طریقہ ہے اور باطل پرست حکمرانوں کا یہی کہ پارٹیاں بنا دے ملک میں، لوگ اختلاف کرے، اس میں ان کا خیر ہوتا ہے۔ مناع للخیر، بہت زیادہ، مناع مبالغہ ہے، یعنی بلائی سے ہر دم روکنے والا، خیر کیا ہے؟ قرآن، ہر خیر سے روکنے والا، قرآن سے روکنے والا، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، اس کا ہر عمل دے کے وہ اعتدال پر نہیں، عصیم گناہگار، عتل بد زبان بھی ہے، بعد ذالک، بعد ان سب برائیوں کے، یہ سب برائیاں ایک جگہ، لیکن ان سب کے بعد زنیم بھی ہے۔ زنیم کا ایک معنی بد اصل بھی ہے، اس کا اصل معلوم نہیں۔ زنیم زنمہ سے، زنمہ وہ گوشت ہوتا ہے جو بکری کے کان کے ساتھ زیادہ لگا ہو، بعض بکریوں کو وہ سب سے زیادہ شرارتی بکری ہوتی ہے، تو یہ شرارتی بھی ہے، زنیم ہے۔ اور زنیم بعض کہتے ہیں کہ بدکار بھی ہے، بد کردار، بعض کہتے ہیں ولد الزنا، بعض کہتے ہیں قوم لوط کے عمل میں زنیم مفعول کو کہتا ہے، تو وہ بھی ہے، یہ سب برائیاں اس میں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ قرآن کے مخالفین، نبی کے مخالفین، ان میں یہ برائیاں پیدا ہو جاتی۔ وجہ برائیوں کا، یہ برائیاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کان ذا مال، کہ ہے مال اولاد والا، اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو وہ مخالفت پر اتر آیا۔ جب تلاوت ہوتی ہے ان پر ہمارے آیاتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے یہ اساطیر الاولین، گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہے۔ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں کیا معنی؟ اب بھی جاہل کہتے ہیں یہ آیتیں تو پچھلے یہود کے بارے میں ہے، تم ہم پر کیوں فٹ کرتے ہو، یا یہ بتوں کے بارے میں ہے تو ہم پر کیوں فٹ کرتے ہو، تو پھر جنت کی آیتیں صحابہ کے بارے میں ہے، وہ اپنے لیے کیوں پڑھتے ہو، پھر سارا قرآن ایسا تقسیم کرو،
تو قرآن ہر دور میں جس میں برائیاں ہو، جو برائی وہ اس کے لیے ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم داغ لگا دیں گے علی الخرطوم، اس کے لمبوتری ناک پر، لمبی ناک پر۔ خرطوم میں تذلیل کے طرف اشارہ، جیسے ہاتھی کا ہوتا ہے خرطوم، یا گدے کے ساتھ تشبیہ۔ اور ایسا ہی ہوا ولید ابن مغیرہ کو، اس کو بدر میں ایسے ہی ناک پہ تلوار لگی۔ انا بلوناہم کما بلونا، تخفیف دنیاوی کے لیے مثال، ہم آزماتے ہیں ان کو جیسے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا، یہ باغ والے یا تو یمن میں ایک باغ تھا، باغ کا مالک بہت اچھا تھا، جو باغ کا سرمایہ نکلا تھا، باغ کا فائدہ، تو آدھا تو اس کا ایک حصہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھتا، اور ایک حصہ غریبوں پر خرچ کرتا جتنے محتاج ہوتے، اور تیسرا حصہ باغ پہ پھر لگا لیتا، اس کی ضرورت تھی۔ تو وہ آدمی اچھا تھا، وہ مر گیا، تو بیٹوں نے کہا کہ اب تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ باپ ہمارا غلطی کر رہا تھا، اتنا بڑا سرمایہ لاکھوں کے حساب سے غریب پر تقسیم کرتا، تو اگر ہم یہ بچا کے رکھ لے تو ہم تھوڑے وقت میں سرمایہ دار بن جائیں گے۔ تو ایسا سوچا، غریب لوگ عادی تھے، باغ کی کٹائی کے وقت راستے بھر جاتے کہ آج فلاں کے باغ کی کٹائی کا وقت ہے، ان کو عادت تھی۔ تو انہوں نے کہا چاہیے کہ ہم رات کو جا کے کسی کو بتائے بغیر پھل کاٹ کے اور کریٹے بھر دیں گے، جب غریب آئیں گے تو ہم آگے بیچ چکے ہوں گے۔ تو یہ سوچا انہوں نے، انا بلوناہم، ہم نے ان کو آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں اٹھائے، عہد کی، لیسرمنہا، کہ پل ضرور توڑیں گے، ہا ضمیر باغ توڑیں گے، مصبحین، صبح دم، صبح ہوتے ہی، غریب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اب تو 2-3 بجے بعد میں غریبوں کا انتظار کرتے۔ ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کرتے تھے۔ استثناء ایک معنی انشاءاللہ بھول گئے، لیکن صحیح معنی دوسرا، لا یستثنون، وہ غریب کا حق الگ نہیں رکھتے تھے، ان کا ارادہ ہی یہی تھا کہ غریب کو نہ دے۔ اور تیسرا معنی کہ وہ شرک نہیں چھوڑ رہے تھے، غیر اللہ کا حصہ وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، غیر اللہ کا استثناء کرتے کہ سب کچھ اللہ کے لیے، شرک بھی کرتے۔ فطاف علیہا، تو پھر گئے اس باغ پر، طائف، ایک آفت تیرے رب کی طرف سے، اور یہ سوئے پڑے تھے، یہ بھی سوئے تھے، رات کو طوفانی ہوا آئے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فاصبحت کالسریم، اور بس ہو گیا وہ باغ، کالسریم، کٹی ہوئی کھیتی کے طرح، سریم سرم، ایک چیز کو کاٹ دینا، کالرماد المحرقہ، جیسے راگ ہے جل جائے، ایسا ہی ہوا۔ فتنادوا، اتنے میں ان کو پتہ نہیں، صبح آواز دی ایک دوسرے کو، مصبحین، صبح ہوتے ہی، تو صبح ہوتے ہی آ کے کہا کہ اٹھ جاؤ، تم ابھی تک سوئے ہیں، ان اغدوا علی حرثکم، سویرے سویرے نکل چلو اپنے باغ کے پاس، حرث فصل پر، اگر ہو تم صارمین، پل توڑنے والے، اگر آج ارادہ ہے تو پھر سوئے کیوں، جگا دی سب کو۔ چل پڑے وہم، فانطلقوا، چل پڑے وہم یتخافتون، وہ چپ کے کہہ رہے تھے۔ تو دیکھو یہ مشرک کا حال، اللہ یدخلا، چپ کے کیا کہہ رہے تھے کہ آج داخل نہیں ہوگا علیکم، تم پر مسکین، کوئی غریب، تو آج بالکل خالی ہے، صبح سنسان، دور دور تک آواز نہیں ہے۔ وغدوا علی حرد قادرین، غدوا، صبح سویرے گئے، علی حرد، ایک معنی تیزی کے ساتھ، تیز بھاگ رہے تھے، قادرین، اپنے آپ کو قادر سمجھ کر، یا علی حرد، غضب کے ساتھ، حرد غضب بھی، غریبوں پر غضب کے سارا مال یہ کیوں لے کے جاتا ہے۔ قادرین، ایک معنی تنگی کرنے والے غریبوں پر۔ جب دیکھا انہوں نے باغ کو تو کہنے لگے انا لضالون، یقیناً ہم خطا کر گئے، ہم راستہ بھول گئے۔ دیکھنے لگے کہ باغ تو یہاں کچھ نہیں، کہا ہم باتوں میں لگے تھے تو باتوں میں کہیں اور نکل آئے، چلتے ہیں باغ، یہ تو باغ نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر بعد کہا راستہ تو وہی ہے، تو پھر کہنے لگے نہیں، بل نحنو، بلکہ ہم محروم ہو گئے، لگتا ہے کہ ہمارا نصیب تباہ ہو گیا اور ہمارے مشورے صحیح نہ تھے۔ تو قال، کہا، اوسطہم، اوسط مانا عقل والے، سمجھدار، منجلے نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، لولا تسبحون، کہ کیوں تسبیح نہیں، مانا توحید کیوں نہیں اپناتے ہو تم، غیر اللہ کے نام اکثر جو
قبر پرس ہوتے ہیں، یہ ملنگوں پر، قبر والوں پر تو خرچے کرتے ہیں بے ڈر کے وجہ سے، غریبوں پر، عام اللہ والوں پہ خرچ نہیں کرتے، یہ برائی ان میں ہوتی ہے۔ تو تم کیوں تسبیح نہ پڑھتے صرف اللہ کے نام کا کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، تم نے اللہ کے حق کو دبانا چاہا۔ قالو، انہوں نے پھر کہا سبحان ربنا، اب کہا انشاءاللہ، تو پھر وقت انشاءاللہ سے کیا، بات تو ختم، کہنے لگے سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ظالم تھے، توبہ کیا انہوں نے پھر۔ تو ان کے توبے کا ذکر ہے، مشرکین کو تنبیہ ہے توبہ کرو، تم اس نبی کا ساتھ دو، متوجہ ہو گئے باز پر، یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے یقیناً ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب بدلے میرے بہت بہتر سے، یقیناً ہم اپنے رب کے طرف رغبت کرنے والے۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، اللہ دنیا میں جب سزا لیتا ہے تو سزا الہی ایسا کیا مانا کہ بندے کا وہم و گمان میں نہیں، وہ تو رات کو آرام سے سویا ہے، اور عذاب الہی اس فیصلہ ہوتا ہے سب کچھ تباہ۔ تو بغتتاً دوسرے آیتوں میں ہے نا، عذاب آئے گا یکدم، تو یہ ہے عذاب آخرت تو بہت بڑھ کر ہے، بڑھ کر اس لیے کہ پھر توبے کا کوئی صورت نہیں، یہاں تو پھر بھی توبے کا موقع ملا ان کو، اگر یہ جانتے، من لو کانوا یعلمون، اگر جانتے تو شرک نہ کرتے۔ بشارت متقین کے لیے، یقیناً متقین جو شرک سے بچے، نبی کے مخالفت سے بچے، قرآن کے مخالفت سے، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہے۔ افنجعل المسلمین، یہ پھر تقابل کا ذکر، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرمین جیسا، کیا ہم فرمان برداروں کا حق مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، یہ کیسے فیصلے لیتے ہو؟ یہ رد ہے آج کل کے مغربی تہذیب پر۔ مغربی تہذیب کیا کہتا ہے؟ سب انسان برابر ہے، بس انسانیت کی خدمت ہے، تو انسانیت سب برابر نہیں ہے، سب ٹماٹر برابر نہیں، تو سب انسان کیسے برابر؟ تو انسانوں میں فرق ہے، مسلمان وہ مقام رکھتا ہے اور کافر وہ کچرا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سب انسان برابر نہیں، ایک اللہ کا ہے اور ایک شیطان کا ہے، تو یہ کفری عقیدہ ہے، کوئی یہ کہے سب انسان برابر ہے۔ ما لکم، کیا ہو گیا، کیف تحکمون، یعنی رتبے میں برابر نہیں، انسانی ضروریت الگ چیز ہے، کافر کو بھی عدل کا فیصلہ سب کے لیے ہے، لیکن یہ کہ سب انسان کا مقام برابر ہے، یہ کفر ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہے تمہارے پاس کوئی کتاب جس میں تم پڑھتے ہو؟ کون سے کتاب ہے اللہ کا جس میں یہ ہو کہ سب انسان کا رتبہ برابر؟ ایسا نہیں، تو پھر تم اپنے طرف سے لگے ہو۔ ان لکم، یقیناً تمہارے لیے، آخرت میں وہ ہے تخیرون، جو تم چاہو، کہ تم جو چاہو آخرت میں سب کو، جیسے مالداروں کا یہ نظریہ، یہاں مال ہے دولت ہے تو وہاں بھی ملے گا، تو یہ تمہارے مرضی پر ہے، آخرت نہیں، یا اس کتاب میں جو چاہو تم فیصلہ کرو، بس انسان اپنے طرف سے لگے، کہے انسانوں کی قسمت کے فیصلے سنائے سب برابر۔ ام لکم، کیا ہے تمہارے لیے، ایمان، ایمان مانا قسم، مراد حلفیہ عہد، علینا ہم پر، بالغۃ ثابت، قیامت تک، تم نے ہم سے کوئی عہد لیا یا میں نے قسم اٹھایا کہ اے مکے والو تمہیں بہر صورت جنت دوں گا، یا اے امت محمدی تم بہر صورت جنت جاؤ گے، تو کسی امت کے ساتھ خاص کوئی وعدہ نہیں، نہ قرآن میں نہ تورات انجیل میں کہ فلاں امت جنت جائے گا، ایسے کوئی بات نہیں، ہر کتاب آسمانی میں یہ ہے کہ ایمان والے عمل والے جنت جائیں گے۔ ان لکم، یقیناً تمہیں وہ ہے جو تم فیصلے کرتے ہو، سلہم، پوچھئے، کون بذالک، اس بات کا زعیم ضامن ہے، کون ذمہ دار ہے کہ اس طرح اپنے مرضی سے فیصلے، کیا ہے ان کا شرکا، یہ رد ہے شرک فی التشریع پر، کہ شریعت میں فیصلوں میں شرک بنا دے، کہ ہمیں فلاں بڑے نے فیصلہ دیا ہے، تو حاکم اللہ ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو وہ اللہ سے کرواؤ گے، جائز ناجائز کا اللہ سے پوچھئے، قانون کا اختیار اللہ کو ہے، تو وہ اپنے طرف سے فتویٰ حکم دے وہ مانو گے، یا قرآن و حدیث سے پوچھ کر، فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، پس پیش کرے اپنے شرکاء کو اگر یہ سچے ہیں، یوم، جس دن ہٹ جائے عن ساقٍ، پنڈلی سے، پردہ ہٹ جائے پنڈلی سے، اور پکارے جائیں گے سجدے کے طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے، پنڈلی سے پردہ ہٹ جائے، بعض تو کہتے ہیں یہ خاص تجلی مراد ہے، خاص تجلی،
بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایک چمک ہے، صحیح قول یہ ہے یہ متشابہات میں سے اللہ کی صفت ہے ساق، اور پھر اس سے پردہ ہٹ جائے کیا ہے یہ، تو اس پر ایمان فرض ہے اور کیفیات میں پڑھنا منع ہے۔ بس ایک دن قیامت کے دن ایسا ہوگا پردہ ہٹ جائے گا اور اس دن سجدے کا کہا جائے گا، لیکن سجدے کے لیے وہ نہ جا سکے، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں ریا کے ساتھ عبادت کی ہو، نماز عبادت دکھلاوی کے لیے ہو تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے، اس لیے اللہ کے لیے نہ تھے دنیا میں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، سب لوگ اللہ کی تابعداری اور یہ ذلیل کڑے ہوں گے، کاش نہ کر سکیں گے، ان کے کمر تختے بن جائیں گے، اس لیے کہ یہ پکارے جاتے تھے سجدے کے طرف۔ سجود مانا خالص اللہ کے طرف، سجدے کے طرف توحید کے ساتھ۔ ویسے سجدہ تو مشرک بھی کرتے ہیں، ابو جہل سب کافر اللہ کو مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، تو مانا صرف اللہ کے سجدے کے طرف پکارا کرتے تھے، شرکی سجدہ مراد نہیں۔ وہم، یہ لوگ سالمون، صحیح سلامت بھی تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ فذرنی، تسلی آپ علیہ السلام کو اچھی طریقوں سے، چھوڑ دیجئے مجھے اور جو جھٹلاتا ہے بہذ الحدیث، اس قرآن کو۔ تو 9 مرتبہ قرآن کو حدیث کہا گیا، یہاں بھی قرآن کو حدیث کہا۔ حدیث مانے اس لیے کہ نقل، بات کو حدیث، قرآن بھی نقل ہے، یا حدیث مانے تازہ بیان، تو قرآن ایسا اثر کرتا ہے جیسے ابھی نازل۔ سنستدرجہم، ہم آرام آرام سے پکڑیں گے ان کو، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے، مراد عزت سے زوال کے طرف لے کے آنا ہے، ہم ان کے عزت کو آرام آرام سے ختم کرتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم مہلت دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں ان کو، یعنی ان کی رسی میں دراز کر رہا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا پکڑ متین بہت سخت ہے، یعنی میرے تدبیر کا پھر کوئی توڑ نہیں، جب میں پکڑ پہ آؤ تو پھر کوئی ان کے سفارش نہیں کر سکے گا۔ ام تسألہم اجرا، کیا میرے حبیب، یہ آپ علیہ السلام کا عظمت شان کہ آپ میں لالچ نہیں، کیا آپ مانگتے ہو ان سے کوئی اجرت؟ تو یہ لوگ من مغرم، اس کے تاوان کے تلے، مسقلون، دبے جا رہے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں کہ آپ اجرت مانگتے ہو۔ کیا ان کے پاس غیب ہے وہی کہ یہ لکھتے ہیں؟ غیب ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم بھی جنت جائیں گے؟ مشرکین تو یہ کہتے تھے ہم حق پر ہے، یہود یہ کہتے ہیں ہم حق پر، ہم جنت جائیں گے۔ تو فاصبر لحکم ربک، صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے تک، فیصلہ آئے گا دوزخ کس کو جانا ہے، اور مت ہو جا صاحب الحوت، مچھلی والے جیسا۔ سورت کے اول میں بھی نون ہے نا، بعض کہتے ہیں نون سے ذنون مراد، ذنون یعنی یونس علیہ السلام مچھلی والے، آخر میں بھی یہ ہے پھر مت ہو جا مچھلی والے جیسا۔ جب اذنادا، جب اس نے آواز دی مچھلی کے پیٹ سے، وہو مکظوم، اور وہ بڑے ہوئے تھے غم سے، پریشان تھے کہ میں نے کیا نہیں آنا تھا۔ لولا ان تدارکہ، اگر اسے سنبھالا نہ دیتا، نعمت، مہربانی رب کی طرف سے، لنبذ بالعراء، تو وہ پھینک دیے گئے تھے، بالعراء، ایک چٹیل میدان پر، وہو مذموم، اور وہ برے حال میں تھے۔ رب کے نعمت نے اس کو سنبھالا، اگر رب کا احسان نہ ہوتا تو وہ تو ایک غلط جگہ پڑے تھے، اور مچھلی نے اس کو پھینکا تھا، وہ ہلاکت کا جگہ تھا، اللہ نے اسے ہلاکت سے بچایا اور اس کے تسبیح کی وجہ سے۔ تو تسبیح ذکر و اذکار مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ فاجتباہ ربہ، پھر چنا اس کو اس کے رب نے، دوبارہ انہی لوگوں کے طرف نبی بنا کر بھیجا، کر دیا اس کو اعلیٰ درجہ کے صالحین، انبیاء میں سے۔ تسلی آپ کو، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً قریب ہے کافر لوگ، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ آپ کو پسلا دے، آپ کا قدم ڈگمگا دے اپنے آنکھوں سے جب سنتے ہیں قرآن سن کے کہ اس میں تو ہمارے معبودوں کے، ہمارے باطل نظام کے رد ہے، اور اس میں صرف اسلام کا ذکر، ایک اللہ کے بن جاؤ، مغربی طریقے چھوڑ دو، کفریہ یہود کے مشابہت چھوڑ دو۔ تو ایسے میں لوگ آنکھیں نکال کے خاموش ہو کے بیٹھ، اسمبلی میں آپ ایسے بیان کر دو اسلامی خلافت کا تو سب آنکھیں نکال کے میک بند کر دیتا ہے، بس ہو گیا، بس کرو، ڈراتے ہیں۔ تو جب سنتے ہیں کہ ان پر رد ہوتا ہے، ان کے باطل طریقوں پر رد ہے، ان کے جاہلانہ رسوم پر رد ہے، دین میں جو نئے نئے بدعات بنائے ان پر رد کرو، تو یہ آنکھیں نکال کے
باقاعدہ کسی کی بدعت پر رد کرو تو وہ آپ کو اسٹیج سے اتارے گا، ڈرا دے گا، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں انہو لمجنون، اس کا دماغ خراب ہے، پاگل ہے، یہ اولیاء کو نہیں مانتا، احترام نہیں کرتا، دماغ خراب ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ رہے، ان کے ہر برائی میں شریک رہے تو پھر تو آپ علامہ ہے، اور ان کے برائیوں کا رد کرے پھر آپ دیوانہ ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ آیات دلیل اس کا بھی ہے نظر بد کا۔ صحابہ کرام سے نقل ہے اس بارے میں کثیر احادیث ہے کہ بد نظری حق ہے، تو وہ ایسے بھی کرتے تھے، کسی بد نظر کو تلاش کر کے تاکہ آپ علیہ السلام کو پریشان کرے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قدم ڈگمگا دے بد نظری کی وجہ سے، یعنی برے آدمی کا نظر لگ جائے، آپ بیمار پڑ جائے، اور بد نظری کا اثر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے آنکھوں میں غلط جراثیم ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ یہ آیات بد نظری کا دم بھی ہے، کسی کو نظر بد لگا، پورا قرآن دم ہے، جہاں سے پڑھے قرآن مکمل شفا ہے۔ مجنون وما ہوا، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے عالمین کے لیے، یہ ذکر ہے، عالمین معنی انس و جن، عالمین سے یہ دو مراد۔